أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لا کر کھڑا کرے گا، اور اس آدمی کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے کہ جن میں سے ایک دفتر، ایک رجسٹر کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی حد تک نگاہ کام کرتی ہے۔ یہ 99 دفتر، ایک کم 100 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ رب کائنات اس کے سامنے اس کے ان گناہوں کو پیش کرے گا اور اللہ تعالی پوچھے گا اتنکر من ھذا شیئا، اے میرے بندے یہ بتا ان سارے گناہوں میں سے کیا کسی گناہ کا تجھے انکار بھی ہے؟ کسی گناہ کا تو انکار کرنا چاہتا ہو کہ اے اللہ فلاں گناہ میں نے نہیں کیا تھا۔ دوسرا سوال اللہ اس سے یہ کرے گا حل ظلمک کتبتی الحافظون، یہ بتا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے محافظ اور نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ نہ تو میں کسی گناہ کا انکار کرتا ہوں نہ ہی تیرے فرشتوں نے ظلم کیا۔ یہ جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی گناہ ان فرشتوں نے تحریر کیے ہیں وہ میں نے کیے، انکار نہیں کرتا بلکہ اقرار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو اس کے اعمال کو ترازو کے اندر تولو، وزن کرو۔ جب اللہ تعالیٰ تولنے کا حکم دے گا وہ اور بھی زیادہ ڈر جائے گا کہ اب بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اثناء میں اس سے کہے گا ایک نیکی تیری ہے، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تیرے ساتھ ظلم، ناانصافی، زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ 99 دفتر تیرے گناہوں کے بھرے ہوئے اور ایک دفتر کی لمبائی تا حد نگاہ، اس کے باوجود اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی پرچی فرشتوں کو نکالنے کا حکم دے گا کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس پرچی کو دوسرے پلے میں ڈالو
اور اس کے گناہوں کے جو 99 دفتر رجسٹر ہیں اس کو ترازو کے دوسرے پلے میں ڈال. وہ دل میں سوچے گا این ھذہ من ھذہ السجلات، یہ 99 بڑے بڑے رجسٹروں کا یہ چھوٹی سی پرچی کیسے مقابلہ کرے. لیکن جب فرشتے اس کو تولیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اور اس کی ایک وہ جو نیکی تھی وہ یہ تھی کہ جب اس نے کلمہ توحید پڑھا تھا اس کلمے کا اس نے حق ادا کیا. اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، جب اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا اور یہ مسلمان ہوا تھا، اس نے توحید کا اقرار کیا تھا، تو پھر اسی اقرار کے اوپر، خالص توحید کے اوپر اس کی وفات ہوئی تھی، جس توحید کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوں گے سارے معاف کر دیں. توحید کی برکت. جب بندے کے پاس عقیدہ توحید ہوگا، ایمان خالص ہوگا، اور اس ایمان میں، عقیدے میں جس بندے نے ملاوٹ نہیں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اور اس بندے کی طرح اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن کون بندہ؟ جس کا عقیدہ خالص ہو، جو اگر ایمان لایا تو ایمان میں پھر ملاوٹ، عقیدے کو کھوٹا نہیں کیا، کھوٹا سکہ، کھوٹا پیسہ، کھوٹا سودا آج میں اور آپ قبول نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی کھوٹا عقیدہ، ایسا ایمان جس کے اندر خلل، کمی، کوتاہی موجود ہو، اللہ بھی ایسے ایمان کو قبول نہیں کرے. تو یہ توحید کی برکات میں سے ایک بہت بڑی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے موحد بندے کے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دے. اس کے علاوہ توحید کی اور بھی بہت ساری برکات ہیں. توحید کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے بہت سارے فائدوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور بیشتر فوائد کا تعلق آخرت کے ساتھ. بہرحال یہ ایک تفصیل ہے اس کی پھر اپنی جگہ کے اوپر. یہ بات بھی یاد رہے عقیدہ توحید کی اہمیت کے حوالے سے، یہ بات ہمیں پوری زندگی کے لیے یاد رکھنی چاہیے، اور یہ اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ اصول اور قاعدہ ہے کہ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، چاہے اس کی مقدار کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کے لیے کتنی زیادہ اس عمل کرنے والے نے محنت کیوں نہ کی ہو، اور اس میں نکھار پیدا کرنے کی اس عمل کرنے والے نے کتنی زیادہ کوشش کیوں نہ کی ہو، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، چاہے وہ تعداد کے اندر زیادہ ہو یا دیکھنے میں بڑا لگے، چاہے اس کی تعداد ملین، بلین، لاکھوں، اربوں، کروڑوں کی صورت میں ہو، یا وزن کے اعتبار سے پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، جبل احد کے برابر اس کا وزن کیوں نہ ہو، عقیدہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا اللہ کوئی بھی عمل اس کے ہاں اس کو قابل قبول نہیں کرتا. کسی بھی عمل کو اللہ اس وقت تک قابل قبول نہیں کرتا جب تک ایمان خالص نہیں ہوگا، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا. حج آ رہا ہے، حج کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اس کے فضائل، مناقب، حاجی کا مقام، حج عمرے کا مقام، یہ بار بار ہم سنتے رہتے ہیں. حج جیسی عظیم عبادت بھی اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ.
جب بنیاد ہی درست نہیں ہوگی عمارت اوپر سے ٹیڑھی ہوگی. جتنا بھی اس کو کیا کر لیں خوبصورت، جتنا اس کے اوپر پیسہ لگا لے، خرچہ کر لے، عمارت اوپر سے ٹیڑھی ہوگی. جب بنیاد ہی درست نہیں، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں، کوئی بھی عمل چاہے اس کے کرنے والے پوری دنیا کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا. بلکہ عمل قبول کرنا یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو بات کی بات ہے. مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار 10 بندوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 میں سے 9 بندوں کی بیعت کو قبول کر لیا. بیعت سمجھتے ہیں نا، مسلمان ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس طرح بیعت کرنے سے انسان اس وقت کیا ہوتے تھے، اس طرح بیعت کر کے صحابہ مسلمان ہوتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے. 10 میں سے کتنے کے ساتھ آپ نے بیعت کی؟ 9 کے ساتھ. بندے کتنے تھے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 9 ساتھیوں سے آپ نے بیعت لے لی، 10 میں کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمتن، اس نے تعویذ ڈالا ہوا، اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس نے وہ کوڈی لٹکائی ہوئی. یہ پتھر ڈالتے ہیں نا، پتھر، کوڈی، تعویذ، فلاں فلاں بہت کچھ ڈالتے ہیں. فرمایا اس نے پتھر یا تعویذ اس نے لٹکایا ہوا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں تعویذ ہو محمد علیہ السلام اس سے اسلام کی بیعت قبول نہیں کر سکتے. عمل کا قبول ہونا یہ تو بات کا مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کا عقیدہ جمع ہوا ہے کسی کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر، پتھر کے ٹکڑے کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اسلام قبول نہیں کر رہے. فرمایا 9 سے اس لیے بیعت قبول کر لی، 10 میں سے اس لیے نہیں کی، اس نے کیا ہے، ان علیہ تمیمتن، اس نے تعویذ باندھا ہوا. وہ بندہ جو آگے سننے والا تھا آج کے مسلمان کی طرح نہیں تھا، اس نے ہاتھ ڈالا، فوراً کیا کر دیا، دھاگے کو توڑا، تعویذ کو توڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اس سے بیعت کی. پھر آپ نے فرمایا من علق تمیمتن فقد اشرک، جس بندے نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے مسلمان آج تو اس امید کے اوپر گناہ پر گناہ مسلسل بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی توقف کے کرتا جا رہا ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، مجھے چھڑا لیں گے. وہ رسول علیہ السلام اپنی زندگی سے اس بندے کی بیعت قبول نہیں کر لے جس نے تعویذ باندھا ہوا. عقیدے کا معاملہ کوئی ایسا عام معاملہ نہیں ہے جیسا کہ آج ہم نے سمجھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی قبولیت تو بات کی بات ہے، بندے کا اسلامی قبول نہیں کی. اور پھر جو بندہ، ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو بندہ جو بھی عمل کرتا ہے جب تک اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا عمل قابل قبول نہیں. یہ عقیدہ ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا متفق عقیدہ ہے، اور یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، مسلمہ قاعدہ ہے جس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکین کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں یا تعمیر کریں، شاہدین اس حال میں کہ گواہی دینے والے ہوں، علی انفسہم اپنی جانوں کے اوپر، بالکفر کفر کی، یعنی حالات کفر میں اور حالات شرک کے اندر
مشرکین کے لیے یہ لائق اور جائز نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں، آباد کریں۔ اے اللہ کیوں؟ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ان بندوں کے اعمال برباد ہو گئے، ان بندوں کے اعمال برباد ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کیا کرتے ہیں؟ جن کے عقیدے میں شرک اور کفر کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، آباد کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ مسجد حرام، اس کا مقام ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ مسجد حرام جو کائنات کی افضل ترین مسجد، مشرکین مکہ اس کو تعمیر کرنے والے، اس کو آباد کرنے والے، اس کے متولی، اس کے نگران اور اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرنے والے، اللہ نے فرمایا مسجد حرام کی یہ خدمت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ مسجد حرام کے، بیت اللہ کے یہ متولی، اس کو تعمیر کرنے والے، اور ان کا نظریہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان کا نظریہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ جب بیت اللہ کی انہوں نے تعمیر کی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال، مکہ میں سیلاب آیا، کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا، آپس میں اتفاق ہوا، مشورہ ہوا کہ کیا کرتے ہیں، اس عمارت کو گرا کر دوبارہ اس کو نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن ایک وعدہ انہوں نے کیا کہ حرام کا ایک پیسہ بھی اس کے اوپر نہیں لگا۔ جاہل مشرکین تھے، لیکن ان کے جذبات دیکھیں کہ حرام کا ایک پیسہ بھی، حرام کا ایک درہم دینار نہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کے اوپر قطن نہیں لگا۔ یہ جو آج حتیم چھوٹا ہوا ہے، اسی وجہ سے چھوٹا ہوا ہے، حلال کے پیسے ان کے پاس ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کوئی بات نہیں، یہ حتیم چھوڑ دو، لیکن حرام کا ایک روپیہ بھی، ایک پیسہ بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کے اوپر نہیں لگا۔ یہ تعمیر اس وقت کے تعمیر کرنے والوں کا یہ جذبہ اور نظریہ، لیکن کیا اللہ نے قبول کی یہ تعمیر؟ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والے، یہ لوگوں کو زمزم پلانے والے، حاجیوں کو ستو گھول گھول کر گرمی کے موسم کے اندر ان کی خدمتیں کرنے والے، اور اسی طرح سے گوشت کے ساتھ، اسی طرح سے اور انواع و اقسام کے کھانوں کے ساتھ حجاج کی خدمت کرنے والے، بیت اللہ کی نگرانی کرنے والے، اللہ نے فرمایا ان کے سارے اعمال اللہ کے ہاں باطل ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں۔ عمل جتنا بڑا ہو، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا اللہ عمل قبول۔ کیا مشرکین حج نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ ابو جہل بھی حاجی تھا، ابو لہب بھی حاجی تھا، یہ عتبہ، شیبہ، یہ ولید، یہ بڑے بڑے کافروں کے سردار بیت اللہ کے حج کیا کرتے تھے، یہ عمرے بھی کرتے تھے، یہ طواف بھی کرتے تھے، لیکن جس بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اسی میں 360 تھے۔ ان کے طواف قبول ہوں گے؟ عمرے، حج، صفا مروہ کی سعی، یہ زمزم پلانا، یہ سارا کچھ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو۔ کیوں؟ اصول یاد ہے؟ عمل کتنا بڑا ہو، عمل کتنا بڑا ہو، عقیدہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول۔ اولئک حبطت اعمالہم، بھائیو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں، فرمایا حبطت اعمالہم، اعمال عمل کی جمع ہے، ایک نہیں سارے جائے، ساری زندگی کی کمائی ابو جہل کی ضائع ہو گئی، ابو لہب کا سارا عمل برباد ہو گیا، عتبہ شیبہ کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ جس بندے کی بھی موت حالت شرک کے اندر ہوئی، اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہ بھی جمع ہے، اور آگے اعمال بھی جمع ہے، ان سب کے سارے اعمال اللہ فرماتے ہیں برباد۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، عمل کیے تھے لیکن پھر بھی جہنم ملے۔
نیکیاں کی تھی، بیت اللہ کے حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، اس کو تعمیر کیا تھا، اس کو آباد کیا تھا، اس کے طواف کیے تھے اور اس کی خدمت کی تھی۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اس کے باوجود فرمایا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، کیونکہ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا۔ ابو طالب کو جانتے ہیں، ابو طالب کو جانتے ہیں؟ لگتا ہے میری باتیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، بولیں تو صحیح، آپ تو بولیں کم از کم۔ جانتے ہیں نا سر ابو طالب؟ میرا ایک سوال، ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال خدمت کی؟ 42 سال۔ کتنے سال؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال اور کچھ ماہ تھی، عبد المطلب آپ کے دادا فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی کہ میرے اس پوتے کا خیال رکھنا۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال کچھ مہینے۔ اور جب ابو طالب کی وفات ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال اور کچھ مہینے۔ 50 سال 42 سال ایک بندہ ایک نبی کی خدمت کرتا ہے، ایک نبی کی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ میں ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے چچا کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے؟ کوئی آپ اپنے چچا کو فائدہ پہنچا سکیں گے؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوتُ، دنیا کی زندگی کے اندر نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی اس نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کا دفاع کیا ہے، اور وَكَانَ يَغْضَبُ لَكَ، آپ کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ، قریشیوں کے ساتھ غصہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کے دین کو قبول نہیں کیا تھا، مسلمان اگرچہ نہیں ہوا تھا، لیکن جب تک زندہ رہا مشرکین آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیا وہ آپ اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں اس کی سفارش کر لوں گا، جہنم سے نکال لوں گا اس کو اور جنت میں لے جاؤں گا۔ 42 سال خدمت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال حالت نبوت میں، 32 سال نبوت سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی میری وجہ سے، میری سفارش کی وجہ سے، میرے چچا ابو طالب کی اس 42 سال خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ میرے چچا کے عذاب کے اندر تخفیف کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تخفیف کرتے ہوئے صحیح مسلم میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کے 2 جوتے پہنائے گا، 2 جوتے پہنائے گا، ان کی گرمی کی شدت اتنی ہوگی میرے چچا کا دماغ ہنڈیا کی طرف ہو رہا ہے۔ 42 سال نبی کی خدمت کدھر گئی؟ 42 سال نبی کی خدمت کدھر گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احد والے دن صحابہ کو، انصار کو، کہ کون بندہ ہے جو آج میرا دفاع کرے، مجھے مشرکین کے نیزوں سے، تلواروں سے، تیروں سے کیا کرے؟ بچائے، میری حفاظت کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ نبی کی دفاع کرنے کا ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک دن کی دفاع کرنے کی فضیلت ہے۔ 42 سال دفاع کیا، کدھر گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چچا ابو طالب بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں۔ جب موت ہوئی کہنے لگا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین کے اوپر مر رہا ہوں۔ عقیدہ ٹھیک نہیں، عمل چاہے نبی کی خدمت والا کیوں نہ ہو، عمل چاہے نبی کے دفاع والا کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو قبول نہیں کرتا جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، یعنی صرف اور صرف یتقبل اللہ، اللہ قبول کرتا ہے
ان لوگوں کے اعمال کو من المتقین جو متقی اور پرہیزگار. امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں ابن عطیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں تمام اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر تقوی سے مراد شرک سے بچنا ہے. یعنی جب تک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچتا ہے اللہ اس کے عمل کو قبول کرتا ہے، جب نہیں بچتا اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. اللہ کے یہ فیصلے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین. اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے من المتقین ای من الموحدین. متقین یعنی موحدین. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی صرف موحد بندے کا ہی عمل قبول کرتا ہے، جس کی توحید ٹھیک ہو، عقیدے میں خلل نہ ہو، ایمان خالص ہو، اللہ صرف اسی کے عمل کو قبول کرتا ہے. وگرنہ کسی اور کا عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہو، کتنا عمدہ کیوں نہ ہو، اس نے اس عمل کے اوپر زندگی کے 42 سال کیوں نہ لگائے ہو اور اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ کیوں نہ لگا دیا ہو، اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک اس کا عقیدہ ٹھیک نہ. عبداللہ بن ابی کو جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ اچھی طرح سے جانتے ہیں یا سب جانتے ہیں؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کون تھا؟ یہ رئیس المنافقین. کون تھا یہ؟ رئیس المنافقین، منافقین کا سرپنچ، منافقین کا سردار. کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ کلمہ پڑھتا تھا نا. آج مسلمان بھی یہی کہتے ہیں جس نے ایک بار زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت اس کی پکی ہو. عبداللہ بن ابی کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ النساء میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بے شک منافقین جہنم کے سب سے گہرے درجے میں ہوں گے، سب سے گہرے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہی کافی نہیں ہے، یہی کافی نہیں ہے، یہی نجات کا ذریعہ بننے والا نہیں ہے. جب تک کلمے کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ساری زندگی ایک بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے یہ لا الہ اس کو پھر بھی نہیں بچا سکتا. صرف زبان سے پڑھ لینا آج جس طرح ہم نے سمجھا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں زبان سے کہہ دیا نجات پکی ہو گئی، جنت پکی ہو گئی، خوشخبریاں بھی مل جاتی ہیں. اسی طرح سے اور اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں. بھائیو ایسی بات نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے جنت میں عبداللہ بن ابی جاتا. یہ نمازیں پڑھتا تھا عبداللہ بن ابی، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں اور بھی زیادہ پڑھتا ہوگا. اور بھی کیا کرتا ہوگا؟ زیادہ پڑھتا ہوگا، کیونکہ ایک جو مومن مخلص ہوتا ہے اس کو زیادہ ڈر نہیں ہوتا. منافق کے دل کے اندر تو پتا ہوتا ہے نا، میں اوپر سے کہہ رہا ہوں، پتا ہوتا ہے نا اس کو چوری پکڑی نہ جائے، چوری پکڑی نہ جائے. یہ تو اور بھی کیا کرتے تھے؟ محنت کرتے تھے. نمازیں بھی یقیناً یہ پڑھتا ہوگا. کہاں پر؟ مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں. ذرا ہم شمار کرتے جائیں. امام کون؟ امام الانبیاء والرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقتدی یہ ہوتا تھا، امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتداء میں پڑھتا تھا. یہ جمعے بھی پڑھتا تھا. جمعے بھی یقینی بات ہے نا، اقرار جو کرتا تھا آخر پڑھتا ہوگا نا، یقینی بات ہے کہ نہیں؟ جمعے بھی پڑھتا تھا. خطیب کون؟ خطیب اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد کون سی؟ شہر کون سا؟ مدینے کا. شہر کون سا؟ مدینے کا. اور اس کے علاوہ یقیناً روزے بھی رکھتا ہوگا، اللہ کے راستے میں دیتا بھی ہوگا، جہاد پر بھی جاتا تھا، یہ بھی پکی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض غزوات میں بھی اس نے شرکت کی.
جب مرنے لگتا ہے بیٹا آتا ہے، اس کی ایک تفصیل ہے، بیٹا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص مبارک عطا کیجئے، باپ کو اس میں کفن دینا چاہتا ہوں، آپ نے قمیص مبارک دی اور فرمایا عبداللہ باپ کو اس وقت تک قبر میں مت رکھنا جب تک میں نہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں لعاب دہن بھی ڈالا، خود اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، اپنی قمیص میں اس کو دفنایا اور آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے روکا نہیں ہے، اس کے لیے استغفار مت کرنا، رئیس المنافقین ہے، کس کا جنازہ پڑھا رہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، سورۃ المنافقین، ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا، منع نہیں کیا، اللہ نے کہا استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ جنازہ بھی پڑھایا، کفن کے لیے قمیص دی، قبر میں خود اتارا اور اس کے منہ میں لعاب دہن بھی ڈالا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، اللہ تعالی نے قرآن اتار دیا، سورۃ التوبہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ایسے بندے کا 70 بار جنازہ پڑھائیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ایسے بندے کو ہرگز معاف نہیں کرے۔ کتنی بار؟ قرآن ہے، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 10 نہیں، 70 بار اس کا جنازہ پڑھائیں، اللہ ایسے بندے کے گناہوں کو پھر بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد چند آیات کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے محمد علیہ السلام، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ابداً کبھی بھی ان میں سے کسی منافق کا آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جنازہ پڑھنا تو دور کی بات، ان میں سے کسی کی قبر کے اوپر بھی کھڑا نہیں۔ ایک سوال ہے، اس کی نمازیں کدھر گئی؟ اس کا کلمے کا اقرار کدھر گیا؟ اس کے وہ روزے کدھر گئے؟ اس کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنا، یہ سارا کچھ کدھر گیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا جنازہ پڑھنا۔ آج ہم تو اسی سہارے پر ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیں گے، ہمیں چھڑا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنازہ پڑھاتے ہیں، اللہ نے قرآن اتار دیا 70 بار آپ پڑھیں گے پھر بھی معاف نہیں ہوگا۔ عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے۔ اور جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی سفارش کی اجازت نہیں دے گا، ایسے بندے کی سفارش کی اجازت نہیں دے گا۔ عقیدہ ٹھیک نہیں، کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کسی قسم کی گنجائش اللہ تعالی نے اس عقیدے کے مسئلے میں قطعاً نہیں رکھی، قطعاً نہیں رکھی۔ صحیح مسلم وغیرہ میں ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عراف، جو بندہ کسی عراف کے پاس جاتا ہے، عراف کے پاس جاتا ہے، عراف کے مختلف معنی کیے گئے، اس کا ایک معنی محدثین نے یہ کیا ہے کہ عراف کہتے ہیں نجومی کو، نجومی جو علم نجوم کے اندر جو ہے نا مہارت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ ستاروں کو دیکھ کر میں کیا ہے قسمت کا حال بتا سکتا ہوں، اگر آپ کا فلاں ستارہ فلاں ہے تو آپ کے ساتھ آئندہ دنوں میں یہ معاملات ہوں گے۔ ایک معنی عراف کا نجومی کیا گیا۔ عراف کا دوسرا معنی کیا گیا ہے جو بندہ علم غیب کا دعویٰ کرے، علم غیب کا دعویٰ کرے، یہ کہے کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، بتا سکتا ہوں۔ عراف کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا۔ تو اس میں یہ کاہن، یہ نجومی، یہ سڑک چھاپ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، طوطے فال والے، اس قسم کے سارے آ جاتے ہیں۔
عراف کا ایک تیسرا معنی بھی امام خطابی رحمہ اللہ نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں چوری جو چیز ہو گئی ہے، جو چیز چوری ہو گئی بتا سکتا ہوں کس کے پاس۔ عراف کا ایک معنی یہ بھی ہے، یہ تو ہمارے عام ہوتا ہے نا، کوئی جو ہے نا جناب ناخن کے اوپر کوئی بی بی اور کوئی مرد جو ہے نا تیل لگا کر چور پکڑ رہا ہے کسی کا، کوئی جو ہے نا وہ پرچی ایسے ڈالتا ہے جدھر گرتی ہے کہتا ہے آپ کا چور ادھر گیا۔ عراف کا یہ تیسرا معنی جو یہ کہے کہ مسروقہ چیز، جو آپ کی چیز چوری ہو چکی ہے، وہ میں بتا سکتا ہوں کس نے چوری کی۔ آپ کی گمشدہ چیز موبائل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کوئی جانور ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس قسم کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ نہیں آج ہمارے معاشرے میں؟ گلی گلی کے نکڑ کے اوپر بیٹھے کاروبار چلا ہوا۔ تو یہ تین معنی عراف کے کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی عراف کے پاس جاتا ہے، یعنی کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرنے والا، کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جو کہتا ہے میں قسمت کا حال بتا سکتا ہوں، کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کہتا ہے آپ کا نصیب پڑھ سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، یا کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے آپ کی گمشدہ مسروقہ چیز اس کو واپس دلا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کس کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اس عراف کے پاس جا کر کسی چیز کے متعلق صرف سوال کرتا ہے۔ صرف کیا کرتا ہے؟ ہاتھ آگے کرتا ہے، حضرت میری کیا کرو؟ ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر بتاؤ میری قسمت کیا کہتی ہے، ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں۔ صرف جا کر کیا کرتا ہے؟ سوال کرتا ہے۔ یہ 5-10 روپے دے کر طوطا فال کیا ہے؟ طوطے سے فال نکلواتا ہے۔ یہ کچھ 20-30 روپے دے کر ہاتھ صرف دکھلاتا ہے، اس سے جا کر سوال کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تقبل له صلاة 40 یوما، اللہ ایسے بندے کی 40 دنوں کی نماز قبول نہیں کرتا۔ 40 دنوں کی نماز وہ کتنا ہی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں کیوں نہ پڑھے جہاں پر 1 لاکھ ملتا ہے، مسجد نبی میں کیوں نہ پڑھے، امام کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امام تو نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن ابی نے اس کے پیچھے پڑھی، کوئی مسئلہ حل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عراف کے پاس جاتا ہے، علم غیب کا جو دعویٰ کرنے والا ہے، چوری کا مال بتاؤں گا، اس کا دعویٰ کرنے والا اس کے پاس جا کر فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، جا کر صرف یہ سوال کرتا ہے، اس سے جا کر پوچھتا ہے، استفسار کرتا ہے، 40 دن کی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ نماز حالانکہ بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے، جس کے اوپر آپ وقتاً فوقتاً گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا، نماز قائم کرنے والا، اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والا، اور اسی طرح سے نمازوں کے اوپر ہمیشگی کرنے والا، نمازوں کی حفاظت کرنے والا، پابندی کرنے والا، اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی ایک فرامین میں اس نماز کی پابندی کے اوپر اس بندے کو کئی جگہ پر جنت کی بشارت دی ہے، گناہوں کے معاف کرنے کی خوشخبری سنائی۔ لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 40 دن کی نماز قبول نہیں۔ اور ابو داؤد ترمذی کی ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کاہن نجومی اس کے پاس جاتا ہے، فصدقہ بما یقول، پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے فلاں جو پروفیسر ہے وہ سچ کہتا ہے، فلاں نجومی، فلاں قسمت کا حال دیکھنے والا، فلاں جو ہے نا ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والا، فلاں جو ہے نا یہ ہاتھوں کی لکیریں پڑھ کر قسمت، مقدر اور نصیب اور تقدیر بتانے والا، فصدقہ بما یقول، اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے،
فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس قرآن کا، شریعت کا انکار کر دیا جو قرآن اور شریعت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ اس بندے نے قرآن کے ساتھ یا اللہ کی شریعت کے ساتھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اس بندے نے کفر کیا۔ جو کسی نجومی کی بات کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس مسلمان کا عقیدہ بنا ہوا نہیں جی فلاں پروفیسر وہ سچ بولتا ہے، اوروں کا مجھے نہیں پتا، فلاں سچ بولتا ہے۔ عقیدے کی خرابی اور ایمان خالص کے اندر معمولی سی بھی لچک اللہ نے برداشت نہیں کرنی، معمولی سی بھی کوتاہی اور کمی اللہ تعالی نے اس کی گنجائش نہیں رکھی۔ باقی چیزیں ہیں ٹھیک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دوسری عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے یا بندے کی نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دے گا، لیکن جس بندے کے عقیدے میں خلل، اللہ قطعاً اس کی اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتا۔ اور اسی کے اوپر کیا ہے، سارے دین اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ آج ہمارا دین کیوں کمزور ہے؟ ہمارا دین آج کیوں کمزور ہے؟ دین ہمارا کمزور ہو چکا ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، ہر بندے کا اپنی اپنی حیثیت اور اسی طرح سے اپنے اپنے مطابق ہر کسی کا دین کمزور ہے۔ کیوں؟ عقیدہ کمزور۔ عقیدے کے اندر کیا ہے؟ بنیاد کے اندر دراڑیں پڑ چکی، بنیاد کمزور ہو چکی ہے، اور اس کو جو ہے نا شرک اور کفر کا جو سیم ہے نا، سیم وہ لگ چکا ہے۔ اگر اس بنیاد کی مرمت نہیں کی نا زندگی میں، یاد رکھیے یہ بھی عین ممکن ہے کہ اسلام کی عمارت دھڑام سے ہمارے اوپر آ گئی رہے زندگی میں۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو قیامت کے دن اللہ تعالی نے یہ غلطی معاف نہیں کرنی، یہ غلطی معاف نہیں کرنی۔ اس لیے اللہ تعالی نے تمام رسولوں کا اس بات پر اتفاق ذکر کیا ہے 12 مقامات پر قرآن مجید میں کہ سب نبیوں کی سب سے پہلی بنیادی دعوت کیا تھی؟ اے میری قوم، جو بھی نبی آتا، جو بھی نبی آتا، اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کرو، عبادت والے کام کرو صرف اللہ کے سامنے، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، یہ 360 کروڑوں لاکھوں دنیا میں ہیں۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت، بنیادی دعوت عقیدے کو خالص، ایمان کو خالص۔ صحیح مسلم میں ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بچپن کی عمر تھی، یہ بندہ با اثر مشرکین کے، قریش کے با اثر افراد میں سے اور انتہائی اچھے اخلاق کا بندہ تھا۔ تو کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے عبداللہ بن جدعان جو کان یصل الرحم ویطعم المساکین، جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی بھی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا۔ صلہ رحمی کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بڑے عظیم عمل، انتہائی فضیلت والے عمل جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صلہ رحمی بھی کرتا تھا، رشتہ داروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، اچھا سلوک کرتا تھا، وَيُطْعِمُ الْمَسَاكِينَ، مسکینوں کی بھی خدمت کرتا تھا، ان کو کھانا کھلاتا تھا اور ان کی بھوک کو مٹاتا تھا۔ أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ، کیا یہ چیزیں اس کو قیامت کے دن فائدہ دیں گی؟ عمل تو نیک ہے، نیکیاں بہت بڑی ہیں، کیا اس کی یہ نیکیاں قیامت کے دن اس کو فائدہ دیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔
نہیں. آگے پھر آپ نے ایک وجہ بیان فرمایا لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا، کیونکہ اس عبداللہ بن جدعان نے ٹھیک ہے نیکیاں کی تھی، صلہ رحمی کی تھی، مسکینوں کو کھانا کھلایا تھا، اور بھی بڑے بڑے اس نے نیک عمل کیے تھے. لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا، کیونکہ اس بندے نے ایک دن بھی یہ جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرنا. یعنی اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اس کا عقیدہ نہیں تھا، وہ اس عقیدے کا حامل نہیں تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی یہ صلہ رحمی ہو، اس کا یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو، اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں. عقیدہ ٹھیک نہ ہو صلہ رحمی کرنے کا کوئی فائدہ. عقیدہ ٹھیک نہ ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، چاہے بندہ پوری دنیا کے مسکینوں کو جمع کر کے ہر وقت 3 ٹائم کا کھانا روزانہ کیوں نہ کھلاتا رہے، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں اللہ اس کا یہ عمل قبول نہیں. اعمال بہت بڑے ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے بھی، تعداد کے لحاظ سے، لیکن اللہ کے یہ کیوں قابل قبول نہیں؟ کیونکہ عقیدہ درست نہیں، عقیدہ توحید نہیں ہے، اور ایمان خالص نہیں. ایمان خالص نہ ہو، عقیدے میں ملاوٹ ہو، اور انسان کی توحید کے اندر کمی کوتاہی اور خلل داخل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اعمال قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعمال کو قبول نہیں کرتا. سنن ابن ماجہ میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی بدو دیہات کا رہنے والا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی کان یصل الرحم، میرا باپ اپنی زندگی میں صلہ رحمی کرتا تھا، وکان آگے اس نے اپنے باپ کی بڑی نیکیاں گنوائی، میرا باپ فلاں کام بھی کرتا تھا، فلاں کام بھی کرتا تھا، فلاں نیکی بھی کرتا تھا، فلاں اچھا عمل کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ ساری اس نے باپ کی جو ہے نا نیکیاں گنوائی. پھر سوال کیا کیا میرے باپ کی یہ نیکیاں میرے باپ کو فائدہ دیں گی؟ میرے باپ کی یہ نیکیاں اسے فائدہ دیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں. پھر پوچھنے لگا فَأَيْنَ هُوَ، میرا باپ ہے کہاں پر؟ میرا باپ ہے کہاں پر؟ مرنے کے بعد اللہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیونکہ اس اعرابی کے باپ کی موت شرک کی حالت میں، عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. کہنے لگا فَأَيْنَ هُوَ، میرا باپ کہاں پر ہے؟ جنت میں ہے، جہنم میں ہے، عذاب میں ہے، نعمت میں، کہاں پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، اے عربی سوال کرنے والے تیرا باپ ٹھیک ہے صلہ رحمی کرتا تھا اور بھی نیکیاں کرتا تھا، فرمایا ہوا فی النار، اللہ نے اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا. کیونکہ عقیدہ درست، عمل نیک تھا، عمل نیک تھا، بڑی نیکیاں کی تھی، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہوا فی النار، اے عربی تیرا باپ جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا ہے. یہ نیکیاں کسی کام نہیں، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، دوسرے نیک اعمال کسی کام نہیں. اسی طرح سے مسند احمد وغیرہ میں حضرت عمر بن شعیب وہ اپنے دادا سے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عاص بن وائل، یہ حضرت عمر بن عاص کے جو ہے نا والد، عاص بن وائل نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں 100 اونٹ اللہ کے لیے نہر کروں گا، ذبح کروں گا. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. اور اونٹ کتنے قیمتی ہوتے تھے اس کا اندازہ آج بھی اس دور میں ہم لگا سکتے. اس وقت تو اندازہ لگانا ہمارے لیے ذرا مشکل ہے، آج بھی اگر موجودہ قیمت کو دیکھیں تو پتہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا قیمتی جانور.
کتنے اونٹ نظر مانی تھی؟ 100 اونٹ نظر مانی تھی. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ذبح کروں, بت کے لیے نہیں, کسی اور کے لیے نہیں, اللہ کے لیے ذبح کروں, نظر مانی تھی. لیکن عاص بن وائل کی کفر اور شرک کے اوپر موت, کفر اور شرک کے اوپر موت ہو گئی. اب اس عاص بن وائل کا ایک بیٹا تھا ہشام, حضرت عمرو بن عاص کا ایک بھائی. اس نے سوچا کہ میرے ابا نے 100 اونٹوں کو نہر کرنے کی نظر مانی تھی, چلو اپنے حصے کی آدھے کی کیا ہے 50 اونٹ میں ذبح کر دیتا. اس نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے, نہر کر دیے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں پر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کی اتباع کا یہ عالم ہے, کام نیکی کا ہے نا, اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے. لیکن کس کے پاس آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ سارا ماجرا بیان کیا کہ میرے جو ہے نا والد نے اس طرح سے 100 اونٹ نہر کرنے کی نظر مانی تھی, میرے بھائی نے 50 کر دیے ہیں, اب میں کیا کروں؟ میرے حصے کے 50 رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو کا, اے عمرو تیرا جو باپ تھا, فلو کان اقر بالتوحید, اگر تیرا باپ اپنی زندگی میں توحید کا اقرار کر لیتا, پھر فصمت عنہ وتصدقت, اور اسی توحید کے اوپر اس کی موت ہوتی, اپنے باپ کی طرف سے وہ نظر والے تو روزے رکھتا, یا اس کی نظر کو اونٹ نہر کر کے تو پورا کرتا, اس کی طرف سے صدقہ کرتا, لنفعہ ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب جا کر تیرے باپ کو اس کا فائدہ پہنچتا, اب فائدہ نہیں پہنچتا. اب فائدہ کیوں؟ باپ توحید کے اوپر نہیں مرا, باپ توحید کے اوپر. آج کا مسلمان ہوتا نا اپنے باپ کے بارے میں یہ سن کر وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں رہا. عقیدے کے معاملے میں بڑا جلدی غصہ آ جاتا ہے. لیکن صحابہ کو دیکھیں, دوستی بھی اللہ کے لیے, دشمنی بھی. یہ نہیں کہا کہ میرا باپ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں, کچھ تو تخفیف کریں, کوئی تو گنجائش ہوگی. عقیدے کے معاملے میں کوئی گنجائش, چاہے کسی کا والد ہو, کسی کا باپ ہو, کسی کا بیٹا ہو, کسی کا بھائی ہو, بڑا ہو چھوٹا ہو, عقیدے کے مسئلے میں اللہ نے کوئی گنجائش. آپ نے فرمایا اے عمرو رضی اللہ تعالی عنہ, اگر تیرا باپ مسلمان ہو جاتا, توحید کی حالت میں اس کی وفات ہوتی اور توحید کا اقرار کر لیتا, پھر تو اس کی طرف سے 50 اونٹ نہر کرتا, ذبح کرتا, اس کو فائدہ دیتے. اب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اس کا اجر اس کو ملنے والا نہیں. اس کی موت جو ہے نا توحید کے اوپر نہیں ہوئی, شرک کے اوپر ہوئی. اس لیے بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک شرف قبولیت کو نہیں پہنچتا جب تک بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے. یہ تو عام بندوں کی بات تھی, یہ تو معمولی بندوں کی بات تھی. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 اس میں اللہ تبارک و تعالی, اس سے چند آیات پیچھے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پر ذکر ہوا, اسی طرح اسماعیل علیہ السلام, اسحاق, یعقوب, موسیٰ, ہارون, یوسف, عیسیٰ, یونس, لوط علیہم السلام. اسی طرح 18 نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اس مقام پر ذکر کیا. کتنے نبی؟ 18 نبی. 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت نمبر 88 میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا کائنات والوں کو. فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. اللہ نے کسی کو نبی بنایا, کسی کو رسول بنایا, کسی کو صحیفے دیے, کسی کو کتابیں دی, اور کسی کو جو ہے نا نبوت کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھا. اس میں کسی کا اختیار نہیں تھا. فرمایا ذالک ھدی اللہ, یہ اللہ کی ہدایت. اگر نبی ہوتا ہے ذاتی کمال کی بنا پر نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے ہوتا. یہدی بہ من یشاء, اللہ یہ ہدایت جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. ہدایت کا یہ تاج اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے جس بندے کے سر پر چاہتا ہے اسی بندے کے سر پر سے جاتا ہے.
پھر اللہ نے فیصلہ کیا سنایا؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 18 کے 18 نبی 18 کے 18 نبی وَلَوْ بِالْفَرْضِ أَشْرَكُوا، فرمایا میرے ساتھ شرک کر لیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہم ان کی نبوت اور رسالت کو نہ دیکھتے، ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے، ان کی نبوت اور رسالت اس کی رعایت نہ کرتے، بلکہ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض یہ 18 کے 18 نبی اللہ کے ساتھ شرک کر لیتے، عقیدے کو خراب کر لیتے، اپنی توحید میں یہ بھی ملاوٹ کر لیتے، اللہ نے اعلان کیا فرمایا ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا، ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا۔ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ما یہ عام ہے، جو بھی وہ عمل کرتے تھے فرمایا ان کے سارے عمل کیا کر دیتا میں؟ برباد کر دیتا۔ اور سورۃ الزمر کے اندر اللہ تعالی نے اشرف المرسلین، امام الانبیاء، فخر الرسل، سید ولد آدم، پوری کائنات کے امام، پوری اولاد آدم کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد علیہ السلام یقیناً آپ کی طرف بھی یہ وحی کی جا رہی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے فرمایا ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی تھی۔ اے اللہ کیا وحی کی تھی؟ فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے خاتم النبیین، بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرانے والے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ بِالْفَرْضِ، اگر آپ نے بھی میرے ساتھ شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی ختم نبوت، آپ کی یہ رسولوں کی امامت، یہ سرداری، یہ نبوت، یہ رسالت، اللہ فرماتے ہم یہ نہیں دیکھیں گے، لَيَحْبَطَنَّ، ضرور آپ کے عمل بھی اللہ فرماتے ہیں برباد ہو جائے گا۔ یہ امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ سے پہلے لوگ انبیاء کی طرف بھی وحی ہم نے کر دی، اور آپ کو یہ پیغام ہم بذریعہ وحی دے رہے ہیں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے محمد علیہ السلام آپ کا مقام اعلیٰ، آپ کا درجہ اعلیٰ، آپ کی فضیلت اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ کی اسی طرح سے آپ کا شرف، آپ کی بزرگی، آپ کا مقام، یہ سب کچھ اعلیٰ ہے، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، جہاں پر امام الانبیاء کی بات آئی وہاں پر اللہ نے نون تاکید لگایا۔ یہ ذرا گرامر کی بات ہے، شاید سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو۔ نون تاکید، پہلے لام تاکید کا، آگے لَيَحْبَطَنَّ، اسے کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، لام بھی تاکید کا، نون ثقیلہ بھی تاکید کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ کے نزدیک مقام زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گرفت بھی اتنی زیادہ کرتا ہے۔ آج ہم 5 نمازیں پڑھ لینا ہم سمجھتے ہیں کوئی شاہ بن گئے، جتنا جو ہے نا اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہوگا، دین کے زیادہ قریب ہوں گے بھائیو، میری اور آپ کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوں گی۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ نے فرمایا ضرور اللہ آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دے گا، ضائع کر دے گا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اے اللہ کیا کرو؟ فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، اے محمد علیہ السلام آپ نے بھی اکیلے اللہ کی عبادت کی، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور ان لوگوں میں سے آپ ہو جائیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے۔ جب امام الانبیاء کا یہ حال ہے کہ معمولی سی بھی لچک عقیدے کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی معاف نہیں کرنی، میرے اولاد کی کیا حیثیت؟ ہم کس خواب غفلت کے اندر، کس غفلت کا شکار ہو کر یہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، بات تو معمولی سی ہے،
اب یہ نجومی کو ہاتھ دکھانا، ہاں جی چوری کا پتہ کرنا، گمشدہ چیز کا پتہ کرنا، ہم سمجھتے ہیں بات تو معمولی سی، اس کی وجہ سے اللہ جنت چھین لے گا؟ اللہ میری نماز نہیں دیکھے گا، میرا روزہ نہیں دیکھے گا، میرا حج نہیں دیکھے گا؟ یہ مسلمان کے شان شان یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ مسلمان کو جب بھی آپ قرآن کھولیں، جہاں سے بھی کھول کر دیں، شروع سے درمیان سے آخر سے، پہلا پارہ ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، جو بھی پارہ آپ کھولیں، جو بھی سورت کھولیں، وہاں پر اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایک سبق بار بار ضرور دے گا، عقیدے کو خراب مت کرنا، لوگوں عقیدے کو برباد مت کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار اس عقیدے کی کیا کرتے رہے؟ تعلیم دیتے رہے، کیونکہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ انتہائی اہم مسئلہ۔ تو جب انتہائی اہم مسئلہ ہے، اتنی ہی زیادہ کیا اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، جیسا کہ آگے حج آ رہا ہے، تو بھائیو 10-20 حج کرنے سے جنت پکی نہیں ہو جائے جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہو۔ اس لیے حج کرنے سے پہلے، کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے جو بنیاد ہے، عقل مند مستری انجینئر وہی ہوتا ہے جو پہلے بنیاد کے اوپر وقت لگاتا ہے، بنیاد کو ٹھیک کرتا ہے۔ عقل مند وہی ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو فٹافٹ بنیاد کھڑی کر دے، بعد میں عمارت کو خوبصورت بنا دے، بعد میں کیا ہوگا؟ عمارت چند سال کے بعد گر جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں عقل مند مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، اور یہ عبادات اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ کے ہاں صحیح معنوں میں قابل قبول ہو جائیں، تو ان عبادات کی بنیاد کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور وہ ہے عقیدہ توحید۔ اپنے ایمان کو خالص کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو، عقیدہ توحید کو، جتنی بھی شرکیہ، کفریہ، بدعت والی باتیں یا کام ہیں، ان تمام چیزوں سے محفوظ کرنا ہوگا، بچانا ہوگا، صاف ستھرا اپنے عقیدہ اور ایمان کو بنانا ہوگا۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس ایمان کا بھی فائدہ دے گا، اور اس ایمان کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جنت بھی دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وبعد، میں معذرت چاہتا ہوں، درس میرا تھا لیکن طبیعت بہت خراب تھی، جس وجہ سے آج ہم نے شیخ کو رحمت دی، اللہ نے خیر عطا فرمائے۔ ابھی کل ہی پاکستان سے شام کے پہنچے ہیں، تھکاوٹ بھی ہوگی، اداسی بھی ہوگی، تو اس کے باوجود یہ آئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر۔ ظاہری بات ہے، بندہ گھر سے آتا ہے اداسی تو ہوتی ہے نا، ضروری نہیں بیوی بچوں سے پہلی بار اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ موضوع بھی جو تھا شاید بہت زبردست تھا عقیدے کے حوالے سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس میں ہمارے اندر بہت اہمیہ ہیں۔ یقین جانیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بڑی تباہ کن ہے۔ یعنی ہمارے ایک عام پرابلم ہے پاکستان میں، ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش اور بھی ملک میں، یہ جادو ٹونے کے مسائل اکثر ہم دیکھتے ہیں۔ میں گیا ہوں، ابھی ہم دیکھا ہوں، ہر گھر میں یہی مسئلہ، ہر گھر میں یہی مسئلہ۔ میں جس رشتہ دار کے ہاں بھی گیا یا جس دوست کے ہاں بھی گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے گھر یہ مسئلہ ہے، ہمارے گھر یہ مسئلہ ہے، ہمارے گھر یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، توحید والے اہل حدیث مسلک یا اپنے آپ میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پر چل رہے ہیں، لیکن وہ علاج کن سے کروا رہے ہیں اپنے اس جادو کا ٹونے کا؟ وہ مشرکین سے، وہ مشرکانہ طریقے سے جو وہ تعویذ لکھ کر دینا اور شرکیہ جو ہے وہ منتر جنتر جو ہے وہ پڑھنا، تو یہ شرک کر رہے ہیں توحید والے، کیونکہ شرک میں مبتلا ہے۔ جیسے شیخ نے بات کی نا، سورہ زمر کی آیت پڑھی ہے، سورہ زمر اور یہ آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست یہاں پر نقشہ کھینچ دیا، اور بات اپنے نبی سے اتنی زبردست تاکید کے ساتھ، کتنی زبردست تاکید کے ساتھ۔ اگر نبی کی نبوت باقی نہیں بچے گی تو آپ کی اور میری مسلمانی کیسے باقی بچے گی؟ یہ غور کیجیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔
تو ہم اہل حدیث ہوں توحید والے ہوں تو نہ اہل حدیثی باقی بچے گی نہ توحید باقی بچے گی. اس میں ضرور احتیاط کریں اور سیکھیں، اپنے عقیدے کو درست کریں، عقیدے کی تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. اس کے لیے بإذن اللہ ہم اگلے اتوار سے، اس اتوار سے اگلے اتوار سے عقیدے کا موضوع یہاں شروع کرنے والے ہیں. یہاں باقاعدہ عقیدے کی کلاس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی جانچ کی. پہلے آپ کو یاد ہوگا سالمیہ میں تو عقیدے کے موضوع پر ایک کلاس میں یہاں شروع کرنے لگا ہوں، اس میں بھی آپ شرکت کریں. عقیدے کی آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ. اتوار اور پیر کے درس میں شروع کر رہا ہوں جس میں علمی لوگوں کے لیے جو ہے چیزیں ہوں گی. اس میں ایک اہم موضوع ہمارا عقیدے کا ہے، تو اس کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.